السلام علیکم جی، نیو پلس کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں ہنا سلمان. ویورز، آپ نے خواتین کو تو دیکھا ہی ہے، اور اگر خواتین کے بارے میں بات کریں وہ بھی بہت دیکھا ہے، اور اگر خواتین مردوں کے اوپر بات کریں تو وہ بھی بہت چبھتی ہے. تو ایسی کون سی بات ہے جو کہ آپ کو نہیں چبھتی مگر وہ پوری ہستی آپ کو چبھ گئی پچھلے کچھ دنوں میں، اور اتنی چبھی کہ ہر کہتے نا کہ نہتے آدمی نے کھڑے ہو کر اس کے اگینسٹ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ بربریت کا مظاہرہ کیا، بربریت اپنی زبان سے کی، اپنے اخلاق سے کی، اپنے وجود سے کی، اور ایسی کی کہ اگلا واقعی حیران ہو گیا کہ اس معاشرے میں کیا عورت کا یہی مقام ہے؟ جو ہم لوگ لیسنز لیتے تھے، جو ہم خواتین کے اوپر اچھی اچھی گفتگو کرتے تھے، ان کی رہنمائی کرتے تھے، آج وہی خاتون جو ہے وہ اپنی رہنمائی کرنے کے لیے آج ہمارے پوڈ کاسٹ میں موجود ہے. تو میں ویلکم کرتی ہوں ڈاکٹر نبیہ علی خان کو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک، کرم اللہ کی ذات کا. بڑی فریش نظر آ رہی ہیں. میں فریش ہی رہتی ہوں. ڈاکٹر نبیہ، بہت پرانا تعلق ہے آپ سے، بہت پرانی قسم کی یادیں ہیں. خیر، لوگوں کے لیے تو آج آپ نئی ڈاکٹر نبیہ علی خان ہیں، میرے لیے تو تب آپ ڈاکٹر نبیہ علی خان تھی جب آپ کی بات گرتی تھی تو لوگ یہاں موتی پر ہوتے تھے، بالکل، اور اسی موتی کے اوپر لوگ اپنے پورے چینلز بنا کر جی آپ کو کیش کرواتے تھے. آپ کو کیا کیش کراتے تھے، بلکہ رقم تو انہی کے اپنے اکاؤنٹس میں آتی جی تھی. بالکل. تو وہ وقت بھی میں بھول نہیں سکتی اور نہیں بھولنا چاہیے. اب بھی جو ہے وہ بہت سارے اکاؤنٹس لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. اچھا. ہاں، اور ماشاءاللہ وہ اچھی ارننگ کر رہے ہیں. مجھے اچھا لگتا ہے، میری فین فالوئنگ اتنی ہے، لوگ پسند کرتے ہیں. ہاں. مجھے بالکل بھی اس چیز کا ذرا سا بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ لوگ میری ویڈیوز لگا کے پیسے کما رہے ہیں، ہاں. میرا نام لے کے پیسے کما رہے ہیں. میں کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مقام پر لے آیا ہے کہ جہاں پر میں لوگوں کو دینے والوں میں سے ہوں، لینے والوں میں سے تو میں ہوں. تو اس کا مطلب صدقہ جاریہ کر رہی ہیں. جاریہ، بالکل ایسا ہی ہے. exactly. اچھا ڈاکٹر نبیہ، لوگوں نے آپ کو کنٹروورشل اسٹیٹمنٹس کرتے ہوئے دیکھا ہے، بولتے ہوئے دیکھا ہے، اور ڈومیسٹک افیئرس کے اوپر آپ بہت اپنا ایکسپرٹ اوپینین دیتی ہیں. مجھے سب سے پہلے یہ بتائیں کہ ڈومیسٹک ایشو، گھریلو ایشو، ہر خاتون، ہر مرد کا ایک ایک میوچل یہ ہوتا ہے. کہتے ہیں جیسے گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، دو پہیے آپس میں تبھی ٹکراتے ہیں جب آپ نے کچھ نہ کچھ بلڈنگ اسٹرانگ کرنی ہوتی ہے. تو آپ نے اپنی زندگی کو جو نیا موڑ دیا ریلیشن شپ گولز کے اوپر، وہ کیوں دیا؟ کیا وجہ تھی؟ نہیں، میں نے کوئی نیا موڑ نہیں دیا. میں شروع سے پچھلے 6 سالوں سے میں پریکٹس میں تھی، اور لیکن یہ ہے کہ بہت کم پیشنٹس دیکھتی تھی، بہت کم لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کاؤنسلنگ سیشنز میں تھی. زیادہ تر میں اپنے پروگرام ہوسٹ کرتی تھی. اچانک سے مجھے یہ ذہن میں آیا کہ یہ جو اپنی پرابلمس لے کے لوگ میرے پاس آ رہے ہیں، اور جس طرح کپلز کے درمیان میں جو ہے یہ پرابلمس آ رہی ہیں، تو کیوں نہ میں اس کو سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ڈسکس کروں، اور ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا بھلا ہو، اور یہ جو لوگوں کے گھر ٹوٹ رہے ہیں ان کو سمجھ آئے کہ گھر کیسے بچ سکتا ہے. ایک عورت یہ سمجھے کہ اسے مرد کو کیسے عزت دینی ہے، اور مرد کا معاشرے میں مقام کیا ہے. میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی، اور اس میں نے یہ کاؤنسلنگ سیشنز ہی کی ہے. یہ میرے پوڈ کاسٹ جو ہیں یہ صرف پوڈ کاسٹ نہیں ہوتے، یہ سیشنز ہیں. باقاعدہ طور پہ لوگ اس سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اپنے گھر بسا رہے ہیں. اور خواتین جب مجھے ملتی ہیں تو وہ اتنی خوشی سے ملتی ہیں اور مجھے بتاتی ہیں کہ ہم نے آپ کی باتوں سے جو ہے بہت کچھ سیکھا ہے، اور ہم نے اپنی پرسنالٹی میں بہت چینج لے کر آئے ہیں. مطلب یہ وہ والی بات نہیں ہے کہ جو میں اپنے منہ سے کہہ رہی ہوں، یہ لوگ کہتے ہیں جب مجھ سے ملتے ہیں. اور اگر میں کسی بھی ایونٹ میں جاؤں، کہیں پہ بھی جاؤں، تو وہاں پر صرف خواتین ہی نہیں بلکہ مرد حضرات بھی، آپ نے ہمیں بہت عزت دلوائی ہے اور ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. تو یہ ایک تبدیلی ہے. دیکھیں، زندگی میں جب تک آپ کسی کے لیے، زندگی وہ نہیں ہے کہ جس میں آپ خود خوش ہوں، زندگی وہ ہے جس میں لوگ آپ سے خوش ہوں. اب جہاں لوگ آپ سے خوش ہو رہے ہوں گے وہاں لوگ آپ سے تکلیف میں بھی آ رہے ہوں گے. وہ چند بیچارے لوگ جن کو ویوز نہیں مل رہے، یا جو اس مقام پہ نہیں، جن کا لیول یا سٹینڈرڈ جو آپ سے میچ نہیں کرتا، تو وہ آپ کے کردار کشی شروع کر دیتے ہیں. یہ پاکستان کا المیہ ہے. یہاں پر لوگوں کے پاس جو تعلیمی معیار کم ہے، شعور کی کمی ہے، یہ انسان کو دوسرے کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے پہ مجبور کرتی ہے. یہی ہم ریلیشن شپ میں کرتے ہیں. وہ تو کوئی بھی عورت ہو تو اس کے اوپر کریکٹر اسیسینیٹ کر دیتے ہیں. لیکن یہی ہم ریلیشن شپ میں بھی کر رہے ہیں. بڑے سی بڑی عورت ہو، نامور عورت ہو، کام والی ہو، نہ کام والی ہو، یہ تو خیر ہم اس پہ بات ہی نہیں کریں گے. آج ہم بات کریں گے مین کرکس کے اوپر. ہم نے بہت سی باتیں کی ریلیشن شپس کے اوپر، میاں بیوی کے ریلیشن شپ کے اوپر. آپ واحد خاتون تھیں جو کہ بڑھ چڑھ کر سامنے آئیں، اینڈ obviously it all goes on you and it's a great initiative. میاں بیوی کے رشتے میں کس چیز کو خطرہ ہے؟ اچھا سوال ہے. میاں بیوی کے رشتے میں رشتے کو ہی خطرہ ہے.
اور میاں بیوی کے رشتے میں رشتے کو ہی بچانا ہے. میاں بیوی کے رشتے میں اس محبت کو خطرہ ہے جس کا احساس آپ اپنے اندر ڈیولپ نہیں کر رہے. میاں بیوی کے رشتے میں اس وقت کو خطرہ ہے جو وقت مانگنے کے لیے آپ کا پارٹنر جو ہے وہ آپ کے پیچھے پیچھے اور آپ آگے آگے بھاگ رہے ہیں. میاں بیوی کے رشتے میں اس اعتماد کو خطرہ ہے جو اعتماد ایک بیوی اپنے شوہر پر اور ایک شوہر اپنی بیوی پہ کرتا ہے. میاں بیوی کے رشتے میں اس یقین کو خطرہ ہے جس یقین کے تحت آپ اپنے اس رشتے کو جو ہے وہ نبھاتے ہیں. ان سب چیزوں کو خطرہ ہے, لیکن ان سب چیزوں کو خطرہ صرف آپ کے بیہیویئر کی وجہ سے ہے, سوچ کی وجہ سے ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جب آپ ایک اپنی سوچ رکھتے ہیں اس سے آپ کا بیہیویئر بنتا ہے, بیہیویئر سے آپ کی شخصیت بنتی ہے. تو آج آپ سوچیں کہ سب سے جو پرابلم آ رہی ہے وہ کہاں آ رہی ہے, وہ سوچ کا فقدان ہے. سوچ کے فقدان سے ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیمیج ہو رہا ہے. جب تک آپ کی سوچ جو ہے وہ بڑی نہیں ہوگی, آپ سوچ میں ایک دوسرے کے لیے پازیٹیو نہیں ہوں گے, تب تک آپ کا بیہیویئر پازیٹیو نہیں ہوگا. بیہیویئر پازیٹیو نہیں ہوگا تو شخصیت کیسے پازیٹیو ہوگی؟ یہی وجوہات ہیں جن کی بنا پر میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں ڈیمیجز آئے. اور جب میں نے اس کو بہت ڈیپ ریسرچ کیا تو میں نے دیکھا کہ دنیا کا پہلا خوبصورت ترین رشتہ میاں بیوی کا رشتہ, اللہ نے بنایا یہ رشتہ, سب سے خوبصورت بھی اور سب سے بھی ہے. ہاں, مطلب لوگوں نے خود بنایا اس کو, لوگوں نے خود اس کو کرٹک بنا لیا کیونکہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں اس کی افادیت کو, اس کی اہمیت کو سمجھا ہی نہیں. لوگوں نے اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھا. آج لوگ جو ہے وہ آپ دیکھیں گرل فرینڈ پہ تو جو ہے وہ شعر و شاعری ہو جاتی ہے, لیکن بیوی کے لیے آپ جو ہے وہ لطیفے بنا لیتے ہیں. تو یہ کیسی کرٹکس ہے کہ یہ صرف پاکستان میں ہوتا ہے, دوہرا معیار ہے. مطلب بیوی جتنی مرضی اچھی خوبصورت ہو, اس پر جو ہے وہ شاعری گھر کی مرغی ہے نا, دال برابر ہوتی ہے. باہر کی جو مرغی ہے ان کو وہ گھر کی لگتا ہے کہ گوشت ہے. باہر کی عورت آپ کو خوبصورت لگ رہی ہے اور گھر کی عورت آپ کو مزاحیہ لگ رہی ہے, اس پر آپ نے جو ہے وہ بہت سارے جو ہے وہ لطیفے بنا لیے. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, ہم نے بہت سے پوڈ کاسٹ کیے ڈاکٹر نبیہہ کے ساتھ, میں نے شوز بھی کیا, ہم نے ریلیشن شپ کو ڈیپ انالیسس کیا ہوا ہے کہ ریلیشن شپ ہوتا کیا ہے, اس کو کیسے مینٹین کرنا چاہیے. اچھا, آج ہم تھوڑے سے ریلیشن شپ کو واپس کاؤنسل کریں گے کیونکہ آج بھی مجھے لگتا ہے کہ کمی ہے, کہیں نہ کہیں گیپ ضرور ہے. اس گیپ کو فل کرنے کی بہت ضرورت ہے. مرد کیا نیچر سے ہوتا ہے کہ بنایا جاتا ہے, کہ ہمیشہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مرد آستین کا سانپ ہے, جب نکلے گا ڈس لے گا. کیا آپ سیکنڈ کرتی ہیں؟ مرد لاپرواہ ہے, سانپ نہیں ہے. نہیں دیکھیں سانپ کہاں سے آ گیا, سانپ شوہر سانپ کہاں سے آ گیا؟ سانپ اس کو پتہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ دوسری عورتوں کی طرف ملوث ہو جاتا ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ اپنی بیوی کو چھوڑ کے دوسری عورتوں کی تعریف کر دیتا ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے شوہر کو سانپ. میں تو شوہر کو سانپ نہیں کہہ سکتی. ہاں, شوہر اس لیول پہ کرتا ہے جس وقت, یہ ہر مرد کی نیچر ہوتی ہے. آپ کسی مرد کو جو ہے وہ خواتین کو دیکھنے سے نہیں روک سکتے. آپ کسی بھی مرد کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسے نہ دیکھو, اسے نہ دیکھو, وہ تمہیں اچھی لگتی ہے, میں نہیں اچھی لگتی, اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں, میری نہیں ہو رہی. بیویاں جس دن ساتھ مل کے شوہروں کے ان کی پسندیدہ عورتوں کی تعریف میں انوالو ہو جائیں گی نا, یہ شوہر تعریف کرنا چھوڑ دیں گے. تو ہم نے تو کھلا چھوڑ دیا. نہیں, کھلا نہیں چھوڑ دیا. جب آپ اپنے شوہر کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ یہ سوچیں گی کہ اس نے کچھ وقت کے لیے تعریف کرنی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ نارمل ہو جانا ہے. گھر واپس تو گھر ہی آنا ہے. دیکھیں شوہر جہاں بھی جائے گا واپس تو گھر ہی آئے گا. لیکن میں ایک اور بات شوہروں کے لیے بھی یہاں پہ یہ بتا دوں کہ مرد وہی ہے جو ایک عورت کے ساتھ رہے. مرد ذات کا اور خاندانی مرد کا تقاضا یہ ہے, میں ہمیشہ کہتی ہوں سچے مرد کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ایک عورت کے ساتھ. تو خاندانی مرد ہے کون؟ اس میں تو بتایا نا کہ خاندانی مرد ہے. اب یہ تو تربیت کا فقدان ہے نا, اس میں تو کچھ نہیں کر سکتی کہ ہم کیسے یہ رول آؤٹ کر سکتے ہیں یہ خاندانی یہ خاندانی نہیں, کیونکہ مرد جہاں بھی دیکھا ہے, گھر میں دیکھا ہے, باہر دیکھا ہے, دفتر میں دیکھا ہے, کہیں ورک پلیس میں دیکھا ہے, مرد کی نیچر مردانہ ہی ہے. اس نے اپنی مردانگی کہیں نہ کہیں ہٹ کر دینی ہے. اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, کیونکہ مرد کو جب گرو کیا جاتا ہے نا تو ایک عورت ہی گرو کرتی ہے, ماں ہوتی ہے وہ, اور ماں بتاتی ہے کہ دوسری عورتیں جو ہے وہ تمہارے لیے کیا اہمیت رکھتی ہیں. پھر جب جیسے جیسے اسکول کالج یونیورسٹی کا دور گزرتا ہے ایک مرد کے لیے ایک لڑکے کے لیے, تو اس کو وہاں پہ مختلف قسم کی شکل و صورت کی مختلف کوالٹیز رکھنے والی خواتین نظر آتی ہیں. اب وہ ایک مخالف جنس کے ساتھ جو اٹریکشن ہے یہ ایک کوئی مطلب یہ نیچر سے ہٹ کے چیز نہیں ہے, یہ نیچر میں ہی شامل ہے, نیچرل ہے. لیکن وہ بچے یا وہ مرد یا وہ لڑکے جن کی تربیت ان کی ماں نے ایسی کی ہے کہ باہر جو آپ کے ساتھ پڑھنے والی بچیاں ہیں, لڑکیاں ہیں, وہ آپ کی بہنوں جیسی ہیں, جب آپ ایک کانسیپٹ کسی کے ذہن میں انڈوز کرتے ہیں تو وہ اسی کانسیپٹ کو لے کے چلتا ہے. اور دوسری بات, سوشل میڈیا اس میں بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. سوشل میڈیا پہ ہونے والا
انسٹاگرام فیس بک پر آنے والی تصاویر ود فون نمبر یہ چیزیں ظاہر کرتی ہیں کہ عورت کتنی سستی ہو چکی ہے. آج عورت نے اپنی تکریم اور عزت خود ختم کی ہے. کسی مرد کی جرت نہیں ہے کہ کسی عورت کو ہاتھ لگا جائے, پاسبل نہیں ہے. آپ کی مرضی کے خلاف آپ کو جو ہے وہ کوئی بات بھی نہیں کر سکتا آپ سے. آپ کا دل نہ چاہے تو کوئی مرد آپ سے بات کرتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچے گا. لیکن کیا عورت نے آج اپنی عزت رکھی ہے؟ عورت کیا اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جس مرد کے ساتھ وہ اٹیچ ہو رہی ہے یا جن مردوں کے ساتھ وہ اپنے تعلقات بنا رہی ہے اس میں اس کی عزت گھٹ رہی ہے؟ اچھا ڈاکٹر نبی, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عورت مجبور نہیں ہے؟ عورت کے بہت سے سرکمسٹانسز ایشو ہیں, عورت کے بہت سی مجبوریاں ہیں جو آپ کو پتہ ہے کہ دیہی علاقوں سے خواتین آتی ہیں, شہروں میں بستی ہیں, ان کو آگے بڑھنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے, یہ نوشن دیا جاتا ہے, آپ اس کو سیکنڈ کرتی ہیں؟ اچھا دیکھیں, جہاں پر آپ کو اچھے لوگ ملیں گے وہاں برے لوگ بھی ملیں گے. جو ناردرن ایریا سے آ رہی ہیں, چھوٹے شہروں سے آ رہی ہیں, جب انسان کو کچھ نیا نظر آتا ہے نا تو وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہونا شروع ہوتا ہے. ہیومن سائیکالوجی ہے کہ آپ کو جو آپ کے پاس نہیں ہے اس کی چاہ میں آپ وہ کام کر جاتے ہیں جو آپ نہیں کرنا چاہتے. جو آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام میں نہ کروں لیکن پھر بھی آٹومیٹکلی آپ کے اندر سے ہو رہا ہوتا ہے اس چیز کی چاہ میں جو چیز آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں. لوگ لڑکیاں برانڈ کانشیس ہو گئی ہیں. آئی فون کسی کے پاس نہ ہو تو چین نہیں آتا. جب آپ ہر لڑکی کے پاس اور اپنے ساتھ پڑھنے والی ہر اسٹوڈنٹ کے پاس نئی سے نئی چیز دیکھیں گے تو اس نئی سے نئی چیز کو پانے کے لیے جو ہے وہ کچھ لڑکیاں جو افورڈ نہیں کر سکتی ہیں وہ غلط راستہ اختیار کریں گی, اور غلط راستے میں انہیں یہ نہیں سمجھ آئے گی کہ ان کا اپنا نقصان کتنا ہو رہا ہے. ڈاکٹر نبیہ کے پاس گھر نہیں تھا, کتنا بڑا مسئلہ ہو گیا تھا. ڈاکٹر نبیہ نے حرام نہیں کمایا. جی نہیں کمایا, ٹھیک ہے نا, نہ دوستیاں ڈالی ڈاکٹر نبیہ نے, نہ دوستیاں ڈالی, نہ شوگر ڈیڈی بنائے, نہ شوگر ڈیڈی بنائے, اور نہ ہی کسی کے ساتھ لگ کے جو ہے وہ کسی کا گھر اپنے نام کرایا. ٹھیک ہے نا, یہ سارا ایک پراپرگینڈا تھا. تو میری بات سنیں, تو لوگوں کو یہاں یہ نہیں لگتا کہ بھئی ڈاکٹر نبیہ اگر گھر کر رہی ہے تو ڈاکٹر نبیہ کا تو اپنا گھر نہیں ہے, ڈاکٹر نبیہ نے تو ہر چیز محنت سے کمائی ہے, تو پھر کس بات کا ان کو گرج تھا؟ یہ گرج کسی اور چیز کا تھا, یہ ویوز کا گرج ہے. یہ سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ہمارے مشہور ہونے کا گرج ہے کہ یہ خاتون ایسے آئی ہے اور چھا گئی ہے, ایسے نہیں آئی. 15 سال میں نے محنت کی ہے, 15 سال بچپن سے میں جو ہے وہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں. میں نے آج یہ فیلڈ جوائن نہیں کی ہے, میں تو بچپن سے بچوں کے پروگرام ہوسٹ کرتی آ رہی ہوں. اچھا ڈاکٹر نبی, آپ کے کوئی ڈگری کے لیے پیچھے بھاگتا ہے, کوئی یونیورسٹی سے رابطہ کر رہا ہے, کوئی آپ کی ڈگری ٹیسٹ کرانے کی کوشش کر رہا ہے, کوئی کہہ رہا ہے کہ ڈگری ٹیسٹڈ ہی نہیں ہے. ایک میں نے ریسنٹلی ایک بندہ دیکھا ہے جو باہر سے کوئی سوشل میڈیا کے اوپر کوئی ویڈیو لگا کے کوئی نہ کوئی کامنٹ پاس کر دیتا ہے, ایسے ڈٹرمنڈ نہیں ڈٹرمنڈ بولتے ہیں, یہ بولتے ہیں, کوئی آپ کا ایکسنٹ کاپی کر رہا ہے, کوئی کہتا ہے کہ ڈاکٹر نبیہ کے بال چھوٹے ہیں, ان کا نام شہزادی ہے, کوئی کہتا ہے شہزادی صاحبہ جو ہے صدر پنجاب سے آئی تھی, لاہور آ گئی. مطلب کہ ڈاکٹر نبیہ نے عذاب ڈال دیا ہے. کیوں ڈالا ڈاکٹر نبیہ عذاب؟ آپ نے عذاب ڈال دیا اور ہم مر گئے. ہاں دیکھ لے, مطلب دیکھیں نا سوشل میڈیا میں کوئی اور کام ہی نہیں ہے ان کو. ڈاکٹر نبیہ, مجھے تو لگتا ہے یہ میرے سارے والدین ہیں. ان کو زیادہ پرابلم ہے مجھ سے کہ میرے بال کیسے ہیں, میں چلتی کیسے ہوں, میں کھاتی کیا ہوں, میری ڈگری کہاں سے, میرے پینے کا, مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کو پرابلم کیا ہے. یہ ذہنی مریض ہیں, اور کبھی بھی ڈاکٹر جو ہے نا وہ ذہنی مریضوں کا مائنڈ نہیں کرتا. ذہنی امراض جو ہے وہ اسی طرح نمایاں ہوتے ہیں, اور ذہنی امراض میں مبتلا لوگ ایسی ہی باتیں کرتے ہیں, میں پاگل نہیں ہوں, میں بہت اچھا ہوں, میں اس جو ہے وہ پرابلم میں نہیں ہوں. مطلب وہ بتاتے ہیں نا, اور پھر جو ہے وہ میرے ایکسنٹ کو کاپی کرنا اور چیزوں کو کاپی کرنا وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ظاہر ہے کہ ذہنی بیماریاں ہیں, اور مختلف ذہنی بیماریوں میں مبتلا لوگ جو ہے وہ بیٹھ کر چیخیں مارتے ہیں. کسی بھی ایک کریکٹر کو لے لیتے ہیں اور اس کی کریکٹر اسیسینیشن شروع کر دیتے ہیں. دیکھو نام بھی اس کا لے کے, تصویر بھی اس کی لگا کے پیسے کما رہے ہیں. ان کی سوچ چیک کریں تو آپ کو یہ نارمل لگتے ہیں؟ یہ تو نارمل ہے ہی نہیں. اور میں ایسے ذہنی مریضوں کا بالکل مائنڈ نہیں کرتی ہوں, کیونکہ میں نے سنتی نہیں ہوں. میں تو ان کو جو ہے وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی, بلکہ میں تو لوگوں کو بھی کہوں گی کہ اگر کوئی کسی کی ذاتیات پہ حملہ کرتا ہے, ان کا میں نے انتظام کر لیا ہوا ہے, ان کا بہت جلدی انتظام ہو جائے گا. اور ہاں, کیونکہ سوشل میڈیا پہ میری تصاویر استعمال کرنا, میری ویڈیو لگانا, میرے بارے میں غلط افواہیں پھیلانا, بنا کے ایک دم سے وائرل کرنا, یہ سارے جو ہے وہ ڈالر کمانے کے چکر ہیں ان کے. یہ صرف ڈالر کما رہے ہیں. میری تصاویر جہاں جہاں لگی ہیں ان کو بہت اچھی طریقے سے پتہ چل جائے گا کہ تصاویر کسی کی جو ہے وہ کس طرح استعمال کی جاتی ہیں, نام کسی کا کیسے استعمال کیا جاتا ہے. اور جہاں تک بات ہے کہ یہ میری جو ہے وہ کبھی ڈگریاں چیک کروا رہے ہیں, جعلی ڈگری بنا لی ہے میں نے پتہ نہیں کہاں سے, مجھے بچپن میں انہوں نے پالا تھا. یہ میرے والدین ہیں, میرے کو بہن بھائی ہیں, کو میرے رشتے دار ہیں, یہ ہیں کون؟ میں نے سمجھتی کچھ نہیں ہوں, ان کی حیثیت کچھ نہیں میرے سامنے. یہ ہیں کون؟ مطلب یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ یوٹیوبرز
ہاں میں تو ان کو ٹیوبرز بھی نہیں کہتی کیونکہ ٹیوبرز تو کام کرتے ہیں, ہاں یوٹیوبرز جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, وہ اپنا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. یہ کون سا کانٹینٹ کریٹ ہو رہا ہے جس میں ڈاکٹر نبیہ کی ذاتیات پہ حملے ہو رہے ہیں؟ تو آپ کرو ذاتیات پہ حملے, آپ کرو حملے ذاتیات پہ, پھر جو ہے وہ آپ کسی کی ذاتیات پہ حملے کریں گے تو وہ بھی تو ایسے خاموش نہیں نا اچھا بیٹھے گا. مجھے بتائیں, آپ نے اتنے دنوں لوگوں کی کاؤنسلنگ کی ہے, اتنا آپ نے کام کیا ہوا ہے, لوگ آپ کے پاس آتے ہیں, کپلز آپ کے آتے ہیں, جی آپ کی اپنی کاؤنسلنگ کون کرتا ہے ان سب کے بعد؟ میں خود ہی کرتی ہوں. میں خود ہی اپنے لیے کافی ہوں. کیسے اپنے آپ کو اتنا آپ سمیٹ لیتی ہیں؟ یہاں سے بھی اٹیک ہو رہے ہیں, وہاں سے بھی اٹیک ہو رہے ہیں, فیس بک پہ اٹیک ہے, ٹی وی پہ اٹیک ہو رہا ہے, کیسے کیا کان بند کر لیتی ہیں, ٹی وی بند کر لیتی ہیں, آنکھیں بند کر لیتی ہیں, چھپ جاتی, کیا کرتی ہیں؟ نہیں, نہ چھپتی ہوں, نہ کان بند کرتی ہوں, کان کھول لیتی ہوں. ہاں چاروں جو ہے وہ شانے چت کر کے میں ان کو سن رہی ہوتی ہوں کہ یہ کیا کہتے ہیں, اور میں مسکرا رہی ہوتی ہوں کہ یہ اب نارملز ہیں. ہاں یہ نارمل لوگوں کے کام نہیں ہے کسی کی ذاتیات پہ حملہ کرنا, ہاں کوئی کیا کر رہا ہے, اس کا گھر اپنا ہے نہیں اپنا ہے, یہ کوئی بات نہیں تھی. ہاں مسئلہ سیلاب کا تھا. ہوں اور جب آپ کا میڈیا مینج ہو جائے نا, ہوں جب پیسے لے کے کسی اچھالا جائے تو پھر آپ جتنی مرضی بدتمیزی کریں. 15 سال ہو گئے مجھے میڈیا کی فیلڈ میں کام کرتے کرتے. میں ایک جو ہے وہ جرنلسٹ ہوں, ایک اینکر پرسن ہوں. بے تحاشا پروگرام میں نے ہوسٹ کیے, جو لوگ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں میرے کولیگس ہیں, جن چینلز پہ میں کام کرتی رہی ہوں, سب کو میرا پتہ ہے. مین اسٹریم میڈیا کی اینکر ہوں, میرا تو سوشل میڈیا سے تعلق کوئی نہیں تھا. سوشل میڈیا پہ تو میں جو ہے وہ اب 2 سال میں وائرل ہوئی, اور سوشل میڈیا پر جو ہے وہ ایز اب ریلیشن شپ ایکسپرٹ لوگوں نے جو ہے وہ اس چیز کو ایکسپرٹیز سے فائدہ اٹھایا. تو اگر کوئی میری اچھی بات سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو لوگوں کو کیا تکلیف ہے؟ یہی تکلیف ہے کہ اچھی بات کیوں کی جا رہی ہے اور اتنے ویوز کیوں آ رہے ہیں. اور آپ یقین کریں میرے چینل جو ہیں وہ ابھی مانیٹائز ہوئے ہیں. آپ یقین کریں گی میرے یوٹیوب چینل پہ سیلاب کے حوالے سے یا کسی بھی چیز کے حوالے سے کوئی ویڈیو ہی نہیں ہے. میرے فیس بک اکاؤنٹ پہ سیلاب کے حوالے سے کسی چیز کے حوالے سے کوئی ویڈیو ہی نہیں ہے. میں صرف کانٹینٹ دیتی ہوں ریلیشن شپ کے حوالے سے, سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے, اور مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے جتنا مجھ پہ ڈالا میں نے اتنا اپنا کام تیز کر دیا. اچھا جب میں نے منصور علی خان کا انٹرویو سنا نا تو میں واقعی حیران ہو گئی کہ انٹرویو کیا, اس کے بعد اس انٹرویو کے کلپس آئے, پارٹ آئے, میں نے کہا اتنا سیزنڈ جرنلسٹ جو ہے یہ مطلب یہ کیسے یہ سارا کچھ ہوا؟ اچھا میں کہیں بیٹھی ہوئی تھی, ہاں کسی مین جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی, تو وہاں پر میں بتا کے گئی کہ میں منصور علی خان کے پوڈ کاسٹ میں جا رہی ہوں. اب جب میں وہاں پر گئی ہوں تو وہ کوسچن پہ کوسچن, اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ میری بات ہوتی ہے مالک مکان سے, تو میں نے اس کو بتایا کہ میں نے اس کو کہا کہ دیکھیں سیلاب کا پانی تو جو ہے وہ ہمارے گھر تک آ چکا ہے, 6 فٹ تک پانی جو ہے وہ بھر چکا ہے, 7 والا پلاٹ بالکل بھر چکا ہے, تو یہ تو گھر میں جو ہے وہ وائرنگ اور دوسری چیزیں جو ہے کب کیا ڈیمیج ہو جائے ہمیں نہیں پتا. پینک اٹیک ہوتے ہو, آپ کو پینک, آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے ہو کچھ ہو نہ جائے, بھائی پیچھے سارا کچھ ڈوب چکا تھا تو ظاہری بات ہے یہ سب چیزیں تو ہونی تھی. اس شخص نے مجھے جو ہے وہ اعتماد میں لیتے ہوئے یہ کہا کہ ہاں آپ اسے کہہ سکتی ہیں آپ کے بھائی کا گھر ہے, اور یہ 5 سال پہلے ہم نے بنایا تھا اور اتنے میں خریدا تھا, اور اب اس کی قیمت یہ ہے. یہ ساری باتیں مجھے بتائی گئیں. میں یہاں یہ کہتی ہوں کہ میں نے آج تک زندگی میں کسی پہ بھروسہ نہیں کیا, آپ کو پتا ہے میں لوگوں پہ بھروسہ, اور پاکستانیوں پہ تو میں بالکل بھروسہ نہیں کرتی. یہ تو باہر چلے جائیں تو پتہ نہیں کتنا کو جو ہے وہ فراڈ کرتے ہیں چند لوگ, اور چند لوگوں کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ گرین پاسپورٹ کے حوالے سے جو ہے وہ اتنی چیکنگ ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. صحیح بات ہے. دبئی ایئرپورٹ پہ اگر آپ چلے جائیں تو وہ اگر آپ کہنا یو پاکستانی, سو وہ آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ کھول کے دیکھیں گے, آپ کی چیزیں بیگ کھول کے دیکھیں گے. پاکستانیوں پہ ٹرسٹ لیول ہی نہیں انٹرنیشنل لیول پہ لوگوں کا. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پاکستانی کچھ لوگ اپنے مفاد کی خاطر سب کچھ کر دیتے ہیں, جیسے یہ کیا انہوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا, پیسے لے کر جو ہے میرے خلاف جو ہے وہ پوڈ کاسٹ ہوئے, پیسے لے کے میرے خلاف جو ہے وہ ذاتیات پہ اترے, مجھے چیچا وطنی سے بنا دیا. میرا چیچا وطنی سے کوئی تعلق نہیں, میں تو لاہوری ہوں, میں لاہور میں پلی بڑی, یہیں پہ جوان ہوئی, یہیں پہ رہی. چیچا وطنی شاید میں اپنی شادی کے بعد ایک دفعہ گئی ہوں گی, اس کے بعد تو چیچا وطنی بھی کبھی نہیں گئی. لیکن چیچا وطنی بھی تو میرے پاکستان کا شہر ہے. چیچا وطنی میں بسنے والے جو ہے وہ اتنے قابل, اتنے محبت کرنے والے لوگ وہاں پہ بستے ہیں, تو ان کو شرم آنی چاہیے جو چیچا وطنی کا نام بدنام کر رہے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گی کہ چیچا وطنی والوں کو آگے آنا چاہیے تھا. یہاں پہ چیچا وطنی والوں کو جو ہے وہ ان کو آڑے ہاتھوں, ہاں بالکل آڑے ہاتھوں لینا چاہیے تھا کہ یہ پاکستان کے ایک شہر کو بدنام کیا جا رہا ہے, اور پاکستان کا یہ شہر کوئی وہ اللہ معاف کرے اتنا جو چھوٹا یا پسماندہ شہر ہے کہ جس میں سے جو ہے وہ جس میں سے آپ مجھے جوڑ رہے ہیں تو میری کوئی عزت میں گھاٹا آ جائے گا. مجھے تو پاکستان کے ہر شہر سے جوڑ دو, میں پاکستان کے ہر شہر کی بیٹی ہوں. میرا صرف چیچا وطنی سے تعلق نہیں ہے, میرا کمالیہ سے بھی تعلق ہے, میرا جو ہے وہ شیخوپورہ سے بھی تعلق ہے, میرا گجرانوالہ سے بھی تعلق ہے, میرا کراچی, لاہور, اسلام آباد,
بعد پورے جب پاکستان ہم سے تعلق پاکستانی ہے. کہتے ہیں تو ہم پاکستانی ہی ہیں, Exactly. ہر جگہ کو اون ہر کرتے ہیں. شہر سے میرا تعلق ہے, ہر شہر کی بیٹی ہوں تو میں. منصور علی خان نے آپ کو اس کے بعد رابطہ کیا اس پوڈ ہاں کاسٹ کے کیا, بعد؟ بالکل کیا کیا. کہا انہوں نے؟ ان کی ٹیم نے رابطہ کیا, انہیں بھی لگا کہ مسٹیک ہوئی ہے. انہوں نے جب مجھ سے یہ ساری باتیں جو ہے وہ پوچھیں تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحبہ آپ نے کہا آپ کے بھائی کے نام پر جو ہے وہ گھر تھا, تو یہ کیسے ہوا؟ میں نے کہا جی یہ ایسے ہوا. اس شخص سے مجھے اعتماد میں لے کر میرا اعتماد اس نے مجھے دیا ہے. منصور علی خان صاحب نے؟ منصور علی خان نے نہیں, وہ اس مالی مکان نے. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کیونکہ آپ نے وہی چیزیں پوڈ کاسٹ میں بول دی. جی وہ میں نے پوڈ تو کاسٹ میں پھر بول انہوں نے منصور علی صاحب نے کوئی دوسرا پوڈ کاسٹ کیوں نہیں کیا؟ ہے انہوں نے کیا. اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے کلیریفائی کیا اس چیز کو کہ ڈاکٹر نبیہ علی خان کی جو ہے وہ پہلے مالک مکان سے بات ہو گئی تھی, لیکن انہوں نے میرے پروگرام میں آ کے کہا کہ میری ان سے کوئی بات نہیں ہوئی. تو یہ ساری باتیں جو ہے انہوں نے کی. انہوں نے آفس اپنے جرنلزم کا اچھا انہوں نے اب پیش کیا. میں اگر آپ کو یہ بتا دوں نا کہ وہ مالک مکان وہ جو وکیل ہے وہ کس کا وکیل ہے, تو یہاں پہ پھر طوفان برپا ہو جائے گا. وہ وکیل کس کے پلازے میں بیٹھتا ہے مجھے یہ بھی پتا ہے. اس وکیل کو کس نے میرے پیچھے لگایا اور کتنے پیسے دیے مجھے یہ بھی پتا ہے. یہ ساری باتیں مجھے پتا ہے, لیکن کیونکہ اب میں نے باتیں چھوڑ دی ہیں اور میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتی. ہاں میں نے جو ہے وہ میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, میرے پہ گن لوگ نہیں سننا چاہتے, لوگ آپ سے پیار محبت کی داستانیں سننا چاہتے ہیں. تو میں دیکھیں لوگ آلریڈی ٹینشن میں, مرد کیا کرے عورت کیا کرے, مسائل ہی ہمارے مسائل نہیں ہیں. اچھا دیکھیں میں نے یہاں کے لیے تو یہ بات چھوڑ دی ہے, لیکن میں نے اللہ کے ہاں ان کے گریبان پکڑنے ہیں. یہ بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے جب آپ کسی ایسے شخص کو کٹہرے میں کھڑا کر دیں جو سچ بولتا ہو, حق کی بات کرتا ہو, اور آپ اسے دھوکہ دے کے آپ اسے اپنے فراڈ میں لے کر اسے یہ یقین دلا کر کہ آپ اس کی عزت رکھیں گے, آپ اس کی بے عزتی کروا دیں معاشرے میں. نہیں آپ کی کوئی نہیں کر سکتا بے عزتی, لوگ خود بے عزت ہو جائیں گے اور ہو گئے ہیں. خود بے عزت. مجھے بتائیں کہ بچپن کا پیار اور بچی کے پیار میں کیا فرق ہے؟ چیزیں بتائیں نا. بچپن کا جو پیار ہوتا ہے وہ بچپن کا وہ ہمارے دماغ میں رہتا ہے, لیکن جو بچی سے پیار ہوتا ہے مطلب کہ مرد کب زیادہ مجبور ہوتا ہے؟ بچی مطلب اچھا وہ بچی میں چھوٹی بچی سمجھ رہی ہوں, ٹھیک ہے. اچھا بڑی بچی کی بات کری آپ, اوکے. اچھا دیکھیں نا میں اتنی سادہ ہوں کہ مجھے یہ بچیوں والی باتیں بھی سمجھ نہیں آتی. وہ ہمیں پتہ ہے بالکل. دیکھیں بچپن کا جو پیار ہے نا, بچپن میں آپ کی یادیں ہوتی ہیں, آپ نے جس چیز کے ساتھ بھی ٹائم گزارا ہوتا ہے, پڑھائی کے ساتھ, اپنی محبت کے ساتھ, آپ کسی کے ساتھ بھی کھیلے ہوتے ہیں, وہ ایک نارملی آپ کے ذہن میں جو ہے وہ کئی لاشعور میں چیزیں جو ہے وہ بیٹھی رہتی ہیں. لاشعور ہی ہے جو آپ کو آپ کے بچپن کے ساتھ کنیکٹ رکھتا ہے, کیونکہ وہیں پہ ساری چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں اور وہیں سے ساری چیزیں آپ کے ذہن کا حصہ بنتی ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ لاشعوری طور پر ہر انسان سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے اپنے بچپن کی محبت اور ان یادوں اور گزارے ہوئے لمحات کو اس لیے نہیں بھلا پاتا. اچھا جنریشن زی کی اگر بات کر لی جائے نا, تو یہ جنریشن زی میں تو میرا خیال ہے یہ والے سمٹمز ہی نہیں ہیں. بچی یہ جو ہے وہاں بچی والے, وہاں بچی والا سسٹم ہے, بچپن نہیں ہوگا, بچپن والا سسٹم نہیں ہے کہ بچپن میں کیا یادیں اور کون سی چیزیں. یہ بچپن ہی بہت ڈفرینٹ ہے, بچپن ہی ڈفرینٹ ہے. بچپن ہی سارا اے آئی کے ساتھ ہے, بچپن ہی سارا جو ہے وہ آپ نے اس کو جو ہے وہ کیا آرٹیفیشل کر لیا ہے, ہر چیز آرٹیفیشل ہے جنریشن زی کی لائف میں. تو یہاں پر آ کر تو بچی والا سسٹم تو آن ہے, لیکن بچوں والا سسٹم اور بچوں والی جو باتیں ہیں یا بچوں والا ایک کانسیپٹ یا بچوں والی محبت وہ ختم ہو چکا ہے. اگر آپ اس سے پہلے والی جنریشن میں گئے, ہماری جنریشن میں آپ جو ہے وہ چلے جائیں, کیونکہ جنریشن زی سے پہلے والی جنریشن ہم ہی ہیں, تو اگر ہمارے سے جو ہے وہ بات کریں, ہم سے پوچھیں تو ہمیں شاید اپنے بچپن کی چیزیں یاد ہیں اور ہم بچپن کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں اور اچھی یادیں ہمارے ساتھ ہیں. ہاں لیکن اب کوئی نہیں رہنا چاہتا, اب بچوں کا بچپن میں کچھ ہے ہی نہیں. اب جو گرل فرینڈ بیوی بنتی ہے وہ بھی پھر بیوی کیوں بن جاتی ہے؟ وہ تو پہلے گرل فرینڈ ہوتی ہے. گرل فرینڈ بیوی, اچھا یہ کہیں کہیں ہوتا ہے ایسے, ہر وقت نہیں, ہر گرل فرینڈ بیوی نہیں ہوتی, یہ ذہن میں رکھیے گا. بیوی وہ بنتی ہے جس کی کمانڈ یا جس کی جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کسی بھی چیز کو کتنا آبزرو کر سکتے ہیں اور کسی بھی چیز پر کتنی آپ کی کمانڈ ہے. ایک مرد کے ذہن کو پڑھنا ایک عورت کا پورا ذمہ داری ہے, پوری ذمہ داری ہے. اگر آپ ایک مرد کے ذہن کو اچھی طرح پڑھ گئی, آپ اس کی گرل فرینڈ بھی ہیں, تو آپ اس کی بیوی بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں. آپ میں گٹس ہیں, آپ ایک خاندانی بندی ہیں, اور آپ جو ہے وہ کسی کے عشق میں مبتلا ہو گئی ہیں, تو ایک خاندانی عورت سے کوئی بھی مرد شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن اگر ایسی خاتون ہے جس کے اور بھی دوستیاں ہیں, مردوں کے ساتھ باتیں چیتے ہیں, مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کائنڈ آف سینس میں نہیں کہ بھئی کام میں جیسے ہمارا کام ہوتا ہے, ہم مردوں میں ہی اٹھتے بیٹھتے ہیں, ہمارے ارد گرد مرد ہی ہوتے ہیں, لیکن ہر بندے کی اپنی ایک بیہیویئر, اپنی ایک پرسنالٹی ہوتی ہے, اور اس بیہیویئر کے تحت انسان اور ایک عورت جو ہے وہ چلتی ہے. تو یہ عورت کی پرسنالٹی شو کر دیتی ہے, اس کا ایٹیٹیوڈ شو کر دیتا ہے کہ یہ عورت مرد سے چاہتی کیا ہے.
یہ بیہیویئر بتا دیتا ہے. اچھا. عورت کی پرسنالٹی بتا دیتی ہے, عورت کی آنکھیں بولتی ہیں, وہ زبان بولے نہ بولے, اس کی پرسنالٹی, اس کی باڈی لینگویج بولتی ہے کہ یہ عورت جو ہے وہ مرد سے کیا چاہتی ہے, یا کہ کیا یہ مردوں میں بیٹھنے والی عورت ہے, اسے مردوں میں بیٹھ کر خوشی محسوس ہوتی ہے, کیا یہ اس طرح کی عورت ہے, یہ بھی پتہ چل جاتا ہے. تو اگر کوئی گرل فرینڈ بیوی بن جاتی ہے تو وہ اسے اپنی خوش قسمتی سمجھے. تو ویورز یہ تو تھی ڈاکٹر نبیہ علی خان, آپ کی کہتے ہیں کہ ہر دل عزیز, اور کچھ لوگوں کے دل میں چبھنے والی, کچھ لوگوں کے کہتے ہیں نا کہ آنکھوں کا تارا, مگر کچھ دلوں کے آنکھوں سے روشنیاں لینے والی ڈاکٹر نبیہ. تو دیکھنا یہ ہے کہ آپ لوگ ڈاکٹر نبیہ کو کس طرح دیکھتے ہیں, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیشہ سے ان کو ایز اے ریلیشن شپ ایکسپرٹ کے طور پر جانیں. تھینک یو.